تاکہ میں ڈاکٹر طاہر القادری سے بالکل انسپائر نہیں ہوں، لیکن ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جو ہمارا الیکشن پروسیس ہے نا، اس کے ذریعے کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ بات اصل میں نا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پہلے خود ہی ہارے ہوتے ہیں۔ دیکھو ایشو یہ ہے کہ الیکشن پروسیس امپورٹنٹ نہیں ہوتا، امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی سیاسی پارٹی الیکشن میں جائے بغیر، یا الیکشن 5 سال بعد ہونا ہے تو ان 5 سالوں میں وہ کیا کرتی ہے۔ اگر تو وہ 5 سالوں میں لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کو محلوں کی سطح پہ سیاسی طور پہ آرگنائز کرتی ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نوجوانوں کو، مڈل کلاس کے، ورکنگ کلاس کے اور غریب نوجوانوں کو، جو بھی ذہین آپ کو لگے، ایون جس کو الف بے بھی نہ آتی ہو لیکن ذہین آپ کو لگے کہ یہ بات سمجھتا ہے، آپ ان لوگوں کو پارٹی میں لے کے آئیں اور ان کو کمپیٹ کرو لیڈرشپ کے لیے۔ اور اس کے کمپیٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی عوامی خدمت وہ پھر کریں گے، لوگوں تک بات پہنچائے گی آگے اپنے علاقوں میں جو بھی گراس روٹ لیول پر۔ تو اس لیول سے جب آپ لیڈرشپ پروڈیوس کرتے ہیں نا، تو نہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے رستے میں آتی ہے، پھر نہ الیکشن پروسیس آتا ہے۔ اس میں تو آپ کے پاس 2 کروڑ ممبرشپ اگر ہو جائے ممبرشپ، تو پورا ملک ہی آپ کا ہے یار۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹوٹل پارٹیز کی ملا کے، یا بلال آپ تحقیق کرنا، میرا نہیں خیال کہ 20-25 لاکھ سے اوپر ممبرشپ ہے ٹوٹل پارٹیوں کی۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ 25 کروڑ کا ملک ہے، کوئی ممبر ہی نہیں ہے ان کا، اور ایکٹیو ممبر تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو کارکن ہے، اگر فرض کرو پی ڈی اے کے پاس صرف 2 لاکھ ایسے کارکن ہوتے، صرف 2 لاکھ میں کہہ رہا ہوں، ہیوگو چاویز کے لیے جب وہ جیل میں ڈالا گیا اس کو، تو اس کے لیے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، اس کو جیل کا دروازہ توڑ کے باہر نکال کے واپس بٹھا دیا تھا کچھ دنوں کے اندر اندر۔ میں نے پڑھی اس تو عمران خان کو کیوں نہیں نکالا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ منظم نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے کبھی بھی لیڈرشپ اپنی پارٹی میں ایسے دی نہیں غریب لوگوں کو کہ وہ لیڈرشپ میں کمپیٹ کر کے اوپر آئے، اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو کسی کی اس کے روب کا، کسی کی خانوادے کا، کسی کے پیسے کا۔ جو اصل پارٹی بنتی ہے ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس کی، وہ میرا خیال ہے 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ آپ ان کو گیج کر سکتے ہیں۔ ایک، ان کا علم کتنا ہے آپ کے نظریے کے حوالے سے، اور دوسرا وہ علم لوگوں تک کتنا پہنچا کے ان کو جوڑ سکتے ہیں، تیسرا وہ دلیر کتنے ہیں، چوتھا وہ درد مند کتنے ہیں، ان کا لوگوں کے درد کتنا ہے، کیا وہ واقعی لوگوں کے لیے فیل کرتے ہیں ان کے مسائل، اور پانچواں وہ قربانی کتنی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ 5 چیزیں رکھیں کسی کے لیڈرشپ کا کرائٹیریا، تو پھر ہی پارٹی بنتی ہے اصل۔ یہ جو پارٹیاں ہیں نا، یہ تو پیسوں سے بنتی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے کھڑا ہونا ہے اس علاقے میں اور میں نے 1 کروڑ روپیہ لگانا ہے۔ پی ٹی آئی کی پالیسی سے اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ورکر نے گزشتہ 2-2.5 سالوں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بہت ٹف ٹائم دیکھے یار۔ ان کے ورکر ہے ہی نہیں نا کوئی، ان کا ورکر وہ ہے جو جس کو لیفٹ رائٹ کا نہیں پتا۔ مجھے یاد ہے عمران خان نے ایک دفعہ کیا کہا، اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اور مجھے بڑا برا بھی لگا۔ اور عمران خان کے اس کے کہنے کے باوجود ابھی زوران ممدانی جو ہے سوشلسٹ کہہ کے جیتا ہے نیو یارک۔ اس نے کہا کہ میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں، اور نیو یارک جہاں پہ 1% سے 1.5% بھی مسلمان نہیں ہے، سارا کا سارا باقی امریکہ میں 1% سے، پورے امریکہ میں 1% سے کم مسلمان ہیں، یا تقریباً 1% ہے۔ تو نیو یارک میں بھی کوئی اتنا ہی تھوڑا بہت تناسب کا فرق ہوگا۔ تو زوران ممدانی کو ووٹ کس نے دیا؟ کرسچن نے دیا، جوز نے دیا، پاکستانیوں نے دیا، انڈین نے دیا، مطلب مسلمان اور سکھ اور ہندو اور سب نے تو دیا ہے، گوروں نے بھی دیا ہے، مطلب کرسچن نے، لیکن اس کے علاوہ پھر ہر نیشنلٹی نے دیا ہے جو وہاں کے امیگرینٹس گئے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک پورے سٹرکچر کو کاٹا ہے کلاس کے کوشچن پہ، طبقاتی سوال پہ، وہ سوشلسٹ کے طور پہ جیتا ہے۔ اور عمران کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے اس نے کہا، وہ اس ملک نہیں دنیا میں نا لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے، اب صرف رائٹ اینڈ رانگ کی پالیٹکس ہے۔ اب جو بندہ یہ سکھا رہا ہے لوگوں کو، دیکھو یہ تو سیاسی سبق بھی غلط ہے نا۔ جب تک سماجداری نظام رہے گا نا، لیفٹ اور رائٹ رہے گا۔ یہ عمران خان کی کہی ہوئی کوٹیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لو جا کے انٹرنیٹ پہ مل جائے گی آپ کو۔ تو اس کے جو کارکن ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کیا ہوتی ہے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کھڑے ہو جانا۔ عمران خان نے کہا جی کہ مجھے مظلوم ہو گیا، مجھے فوج نے یہ کر دیا، فوج پہلے میرے ساتھ یہ کری تھی۔ یار یہ تو واقعاتی سیاست ہے، اب نظریاتی سیاست بتاؤ کیا ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ آج عمران خان یہ کہے، اور اسی کے اوپر اس کا سارا سوشل میڈیا چلے، کہ جب ہم آئیں گے تو ہم یہ اقدام کریں گے، وہ یہ کہے۔ اصل سیاست یہاں شروع ہوتی ہے، وہ کہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پاس اپنا کوئی پلان نہیں ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی ڈسکرپٹیو پالیٹکس ہے، وہ نہیں، جو وقوع ہو گیا وہ بیان کر دی۔ ہاں یہ سبجیکٹو پالیٹکس ہے، یہ آبجیکٹو پالیٹکس نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے سر یہ تو پھر نون لیگ کی، یہ تو سب کی ہے، لیکن اس نے تو
دیکھو میں آپ کے سامنے نا برا لفظ نہیں بولنا چاہتا اس کے لیے, میں کہنے لگا تھا فراڈ کیا اس نے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے, دیکھو اس ملک کے لوگوں کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نجات چاہیے تھی نا, مطلب کہ رولنگ کلاس سے نجات چاہیے تھی. تو عمران خان کو کیا چاہیے تھا؟ اس کو چاہیے تھا کہ ایک عام لوگوں کی پارٹی بناتا, اور وہ میرے سے بہت زیادہ بہتر بنا سکتا تھا, کیونکہ میرا جو فیم ہے نا یا میری جو پاپولیرٹی ہے وہ عمران کے مقابلے میں تو بہت تھوڑی ہے نا. وہ تو مطلب بہت ہی پرانا ایک تو آدمی ہے, اوپر سے مطلب میرے سے بھی 15-16 سال بڑا ہے, اور کرکٹ کب سے کھیل رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ چاہتا تو وہ ایک عام لوگوں کی پارٹی بنا سکتا تھا, اس نے نہیں بنائی. اس نے پھر لے لیا شاہ محمود قریشی کو, جہانگیر ترین کو, اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو. اس کے بغیر چل نہیں سکتا. تو یار پھر نہ چلے نا, ہم بھی تو چل رہے ہیں نا, یہ کوئی عذر نہیں ہے. دیکھو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک کام اچھا کرنا ہے, لیکن اچھا کرنے کے مطلب فرض کریں میں نے ایک جگہ صفائی کرنی ہے, اور میں کہتا ہوں اس کی صفائی کرنے کے لیے نا مجھے بڑے زبردست لوگ چاہیے, وہ لوگ میرے سے آگے صفائی کریں, لیکن میں ساتھ کہتا ہوں کہ اس صفائی کرنے سے پہلے اس میں گند بھی پھینکنا پڑے گا. تو زیادتی ہے نا, آپ یا تو گند پھینک لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے جب آپ گند پھینکیں تو وہ صفائی کرنے والے بھی بھاگ جائیں, وہ کہیں یار خود گند پھینک رہا ہے. تو یہی حساب ادھر ہوا کہ لوگوں نے جب دیکھا نا کہ یہ تو پھر الیکٹیبلس کو لے آیا, اور یہ کر سکتا تھا, یہ اسٹیٹس کو کے خلاف گیا نہیں اس وقت. اب یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا وغیرہ وغیرہ, لیکن اب اس کی بات میں تو نہیں ماننے کو تیار. اتنے سارے باتیں کہہ کے نہیں کی, ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اگر کل کو خان صاحب باہر آتے ہیں اور بالکل ریونجفل پالیٹکس نہیں کرتے اور ویلفیئر کی پالیٹکس کرتے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر وہ جیل کے اندر بیٹھے بیٹھے, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کتاب لکھی تھی If I am Assassinated, بالکل لکھی تھی. انہوں نے کتاب کے اندر ایک بڑی مزدار چیز کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں کال کوٹری میں آج اس لیے ہوں کیونکہ میں نے امیر اور غریب کے درمیان میں ایک آبرو مندانہ مصالحت کرانے کی کوشش کی, جبکہ تاریخ کا فیصلہ یہ ہے جو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ امیر اور غریب میں سے ان کی جنگ جو سیاسی ہے اس میں صرف آپ ایک طبقے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں جیت سکتے. تو یہ انہوں نے خود لکھا تھا. اب دیکھو عمران خان بیٹھا ہوا ہے جیل میں بڑی تنہائی ہوتی ہے, بڑا آپ کا ٹائم ہوتا ہے, آپ کے تھاٹس بھی بڑے کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں, فوکس کر سکتے ہیں. اس کو چاہیے وہاں بیٹھ کے پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی فارن پالیسی, اس کے اوپر ایک جامع قسم کا ایک وہ لکھے کتاب یا وہ لکھے مسودہ, اور اس کو پاکستان میں دے دے, اور اس کی وجہ سے اس کی پالیٹکس اسٹارٹ ہو. یہ تو ابھی بھی وہی پالیٹکس کر رہا ہے. وہ ٹویٹس کیا کرتا ہے, یہ وہ جو عاصم منیر نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. بھائی یہ تو کنفرنٹیشنل پالیٹکس ہے. جس دن آپ نے ہم جیسے لوگوں کو متاثر کرنا ہے نا, جو پڑھ لکھ کے آئے ہیں, تو پھر آپ کو بات کرنی چاہیے اصل سیاست کی, جس کو ہم کہتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا, پولیٹیکل اکانومی جو ہوتی ہے, پولیٹیکل اکانومی جس کے اوپر پوری سیاست چلتی ہے. اصل میں اگر آپ اس کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی کھوٹ ہے, آپ پوری بات نہیں. اس کے لیے کرنا پتہ کیا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو چیلنج کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو شوکت خانم کو بھی چندہ دے رہے ہوتے ہیں, جو نمل کو بھی چندہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو ان لوگوں کو چیلنج کرنا پڑتا ہے جو آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں جنہوں نے کھڑے ہونا ہوتا ہے. آپ کو ان لوگوں کو چیلنج کرنا پڑتا ہے جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں. ابھی بھی پارٹی میں یہ گنڈا پور کیا ہے, گنڈا پور کے پاس استبل ہے, وہاں پہ گھوڑے ہی گھوڑے ہیں. یار ادھر ایک گھوڑا خریدنا تو کیا, کوئی بیچارہ بلی کا بچہ نہیں خرید سکتا غریب آدمی. تو یہ لوگ ہیں جو عمران کے ابھی بھی ساتھ ہیں, اس کے ارد گرد سارے یہ لوگ بھرے ہوئے ہیں. تو دیکھو اگر تو اس نے یہ کام کرنا ہے جو آپ کہہ رہے ہو, میں سب سے پہلے اس کے ساتھ شامل ہوں گا, لیکن اس کے لیے پھر وہ ہمیں بتائے کہ یہ ہے میرا, میں تو مینیفیسٹو, میں کیوں ایسے محنت کرتا رہوں بیکار. میں اس کے ساتھ جاؤں گا تو وہ تو میرے سے, وہ تو وزیر اعظم بننے کے بعد انٹرنیشنل فگر ہے, میں تو نیشنل فگر ہی ہوں نا, تو وہ تو انٹرنیشنل فگر ہے بھائی. اچھا جواد بھائی, لاسٹ کویشچن, آپ کے پاس ایسی کوئی ٹیم ہے کہ بندہ سوچتا ہے نا کہ چلو آج نہیں کل نہیں کبھی نہ کبھی میں بھی اقتدار میں ہوں گا, جو IMF کے چیلنجز ہیں, جو پاکستان کے سوشو اکنامک پولیٹیکل چیلنجز ہیں, جو پاکستان کی انٹرنل ڈویژن ہے, فریکچر پالیٹکس ہے, پروونشل اٹانومیز کے ایشوز ہیں, بلوچستان میں انسرجنسی ہے, انڈیا سے ریلیٹڈ ہمیں چیلنجز ہیں, افغانستان سے ریلیٹڈ, ایک باقاعدہ ٹیم چاہیے. 26 کروڑ عوام کا ملک ہے, پاکستان خطے کی اس جگہ میں ہے جہاں دنیا کے فیصلے اس وقت ہو رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے آنے والے 5-10 سالوں میں مزید ہوں گے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف IR, ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے کہ وہ بھی ایک ایسا پلان دے, آپ ٹھیک ہے اقتدار میں نہیں آئے, آپ کا ایک ویب سائٹ ہو, جواد احمد اینڈ ٹیم یا عام پاکستان یا برابری پارٹی ویب سائٹ, اس میں آپ کا ایسا مینیفیسٹو ہے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہم تو اتنے ایک جیسے کہتے ہیں نا اندھے موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. ہم نے جب پارٹی شروع کی تھی 2017 میں, ہم نے
رجسٹر کی تھی. اور ہم نے 2018 میں چونکہ الیکشن لڑنا تھا, جولائی میں ہونا تھا, تو ہم نے جنوری 3 سے اس کو ایکٹیویٹ کیا تھا پارٹی کو. پہلی دفعہ ہمارا یوم تاسیس ہوتا ہے 3 جنوری کو. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے وہ کیا تھا تو ہم مینیفیسٹو لکھ چکے ہوئے تھے. اپنا مینیفیسٹو بھی پڑا ہوا ہے ہمارا, اور بڑا مربوط قسم کا, بڑا صحیح چیلنجنگ قسم کا وہ مینیفیسٹو ہے. اس وقت ہم نے کہا کہ ہم اس کو نا سوشلزم کا نام لیے بغیر کرتے ہیں یہ بات, کیونکہ پاکستان میں سوشلزم کو پتہ نہیں کن کن چیزوں کا نفی کیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں نے کہا اس کو ہم نام نہیں لیتے, حالانکہ یہ اکنامک تھیوری ہے, جس طرح کیپٹلزم اکنامک تھیوری ہے, اکنامک تھیوری ہے, اس کا مذہب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں. مذہب یہ تو آپ لوگ بنا رہے ہیں تاکہ یہ اس فلسفے کو اوپر نہ آنے دیا جائے. تو ہم نے بہرحال اس وقت نہیں لکھا, ہم نے اس کو نا سوشل ڈیموکریٹک کی طرح پیش کیا, جیسے ناروے, ڈینمارک, سویڈن میں سوشل ڈیموکریسی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے, آپ تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہو, IR بھی آپ پڑھتے ہو. تو ہم نے اس کو اس طرح پیش کیا, لیکن اس میں ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ سوشلسٹ مینیفیسٹو میں ہوتی ہیں, لیکن وہ لگتی ایسے جیسے سوشل ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اس کے بعد یہ کہا کہ جب ہمارے پاس زیادہ مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے, جو کہ ٹیکنیکل ہینڈز ہوں گے, جو کہ اکیڈیمک لوگ ہوں گے, جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں انٹلیکچوئل یا انٹیلیجنسیا کے حصہ ہوں گے, اور مڈل کلاس ہی زیادہ تر ایسی ہوتی ہے, امیر لوگ اس میں زیادہ آتے نہیں ہیں اور نہ ہی غریب لوگ کر سکتے ہیں. تو جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے تمام ان شعبوں میں پیپرز لکھیں گے, ان کے ساتھ لکھوائیں گے, تھنک ٹینکس بنائیں گے. ہوا یہ یار کہ ہمیں یہ لڑ گئے PTI والے. بھائی دیکھو نا, ہوا یہ کہ پہلے تو انہوں نے حکومت جس طرح حاصل کی, چلو جو بھی ہو گیا سو ہو گیا. اس کے بعد ان کی لڑائی شروع ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب اس وقت سے لے کے آج تک نا انہی کا رولا چلا ہوا ہے. اب مڈل کلاس ہماری طرف دیکھتی نہیں ہے. میں بالکل صاف بات بتاتا ہوں آپ کو, دیکھو برابری پارٹی اگر عمران خان یہ والا کام نہ شروع کرتا ہے, جو امپورٹڈ گورنمنٹ اور امریکی سازش اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے, میں تو جھوٹ ہی کہوں گا, جھوٹ بولے, سائفر لہرا دیا اور یہ, تو برابری پارٹی کی اس وقت ہمارا یہ تھا کہ ایک دن میں ہمیں اس زمانے میں تقریباً 600-700 کالیں آتی تھی ہمارے آفس میں, اور ہمارے ایک دن میں کوئی تقریباً 150-200 ممبرز بن جاتے تھے ایک دن میں. اور یہ اور تیز ہو سکتا تھا جیسے اس نے کام شروع کیا, جیسے ہی بالکل کیا. تو اسی وقت ہماری جو ممبرشپ تھی نا وہ 2-3 پہ آ گئی پر ڈے پہ. اس کی کیا وجہ؟ یار لوگ, ان کا نیریٹو بک گیا, نیریٹو بک گیا, اور لوگ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک سرف کا ایک وہ ہے پاؤڈر ہے, لیکن کوئی پاؤڈر یونیلیور نے نیا نکالا ہے اور وہ ایسی مارکیٹنگ کی ہے کہ وہ ہر اس کی دونوں انہوں نے پورے کیے ہیں لوازمات. ایک وہ ہر اسٹور پہ سامنے پڑا ہوا ہے, انہوں نے اسٹور والوں کو بھی کہا کہ بھائی سامنے رکھنا, بتاؤ کیا چاہیے, اور یہ ہوتا ہے. میں نے تو کام کیا ہوا ہے کوآپریٹ کے ساتھ. دوسرا اس کی اتنی بڑی سیلز کی ہیں کہ وہ شارٹ ہی نہیں ہو رہا, اور پھر اس کے بل بورڈز لگا دیے ہیں, پھر اس کے ٹیلی ویژن پہ ایڈ چل رہے ہیں, وہ سرف کو کھا جائے گا. سمپل بات ہے. تو آپ ایک پارٹی بنا رہے ہیں عام لوگوں کی, اور عمران خان جو ہے وہ عام لوگوں کو اپنی طرف لے آتا ہے جھوٹے سچے بیانیے بنا کے. تو وہ ہمارے بس آڑے ہے. اب ہم کیا کریں, اب ہم تھنک ٹینکس کہاں سے بنائیں. ہم آہستہ آہستہ ہم لگے ہوئے ہیں, لیکن لوگوں کا جو رجحان ہے اس وقت وہ اسٹیڈیم میں وہ ہونے والے میچ کے ساتھ ہے. وہ میچ دیکھ رہے ہیں جس میں ایک طرف PTI لڑ رہی ہے, دوسری اسٹیبلشمنٹ لڑ رہی ہے.